یہ آخری شعر سنیے. خود ہی مٹ جائیں ازا شے کی مٹانے والے، خود ہی مٹ جائیں ازا شے کی مٹانے وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين، والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجز وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صلوات پڑھیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایسے وقت میں ملا ہے، اسی کا نام ہے تعین حدود. اس سے آگے بڑھ کے بتائیے، دیکھیں اگر ایک قدم بھی آگے بڑھ جائیں گے تو پر جل جائیں گے. صلوات پڑھیے. سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے اور اس کے ایک کلمے سے مختصر سی بحث ہے. اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ مجلس تمام ہوگی. ٹائم سے انشاءاللہ 5 بجے نماز مغرب کا وقت ہے اور ماشاءاللہ سب روزہ دار ہیں، زحمت زیادہ دینے نہیں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ متقین کی ہدایت کرتی ہے. اور اس کے بعد کا کلمہ ہے الذین. کون ہے یہ متقین؟ الذین یؤمنون بالغیب. اور یہ متقین کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. اب پہلے جو سمجھنا ہے ایمان اور اس کے بعد غیب، دو لفظ. غیب پر ایمان لاتے ہیں تو پھر ایمان کیا ہے، اس کے بعد غیب کیا ہے. ایمان سمجھیں، اس کے بعد غیب کو سمجھیں، پھر نتیجہ نکلے گا. ایمان کو دیکھیے، ایک ہے قرآن کی اصطلاحات، ایک ہے عرف عام کی اصطلاحات، جنرل ایکسپریشن جس کو کہتے ہیں. وہ ٹرمنالوجیز جو سوسائٹی میں جو ہوتی ہیں وہ الگ ہیں، مگر قرآن جو ٹرمنالوجی کو استعمال کرتا ہے اس کے معنی و مفہوم قرآن ہی بتا سکتا ہے، غیر نہیں بتا سکتا. یا قرآن والے بتا سکتے ہیں، غیر نہیں بتا سکتے. اصطلاح قرآن میں ایمان و مؤمن کیا ہے اور عرفیت میں مومن کیا ہے.
عرفیت میں مومن وہ ہے جس کے پاس جو نماز و روزے کا پابند ہو اور جو حرام سے دور رہتا ہو. چنانچہ ہم کہتے ہیں ارے فلاں صاحب بڑے مومن ہیں. یہ جو بڑے مومن ہیں جو ٹائٹل آپ دے رہے ہیں بڑے مومن ہیں، اس میں ممکن ہے کہ ایک مرتبہ منفی پہلو بھی موجود ہو. بہت توجہ کا طالب ہے کہ دیکھیے ایک شخص ہے اور نماز و روزے کا پابند ہے اور وہ اللہم صلی ایک شخص ہے جو نماز روزے کا پابند ہے اور داڑھی رکھتا ہے اور اس کو جو ہے مومن دنیا کہتی ہے. ایک شخص نماز روزے کا پابند ہے، تاجر ہے، بہت جگہ ڈالے، اور اس کو دنیا جو ہے مومن کہتے ہوئے رکتی ہے. کامیاب ہے سوسائٹی میں، اچھی زندگی گزار رہا ہے، اچھا گھر ہے، اچھی گاڑی ہے اور مومن کہیے. تو معلوم ہوا مومن جو انسان ہم جو آپس میں استعمال کر رہے ہیں ایک منفی پہلے کو لیے ہوئے ہیں، بلکہ تضحیق کا پہلو بھی موجود ہے. فلاں صاحب بڑے مومن ہیں، ذرا سا مسکرا بھی دیا اس کو کہتے ہوئے. یعنی مطلب یہ کہ کہ بھولے بھالے ہیں، اور یا ایمان میں کچھ اس طرح کی بات ہے کہ ابھی وہ گہرائیاں موجود نہیں ہیں. تو مجھے بحث اس میں نہیں کرنی ہے کہ وہ اصطلاح عرف کیا ہے. قرآن کس اصطلاح میں مومن کس کو کہتا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب. مومن کون ہے؟ غیب پر ایمان لائے. ایمان کیسا ہو؟ جو غیب پر ہو. غیب کیا ہے جس پر ایمان لائے؟ یہ میری بحث ہے، مختصر سی بحث ہے. امید ہے کہ آپ حضرات معلوم ہے روزے کا یہ وقت ہے کہ جس کے قریب سوائے کوئی اور چیز سمجھ میں نہیں آتی سوائے دسترخوان کے. ایسے موقع پر جو ہے زیادہ فلسفیانہ گفتگو سمجھ میں آنے والی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد غیب و شہود کو سمجھیے. غیب جو ہے آنکھوں سے اوجھل چیز کو غیب نہیں کہتے. ہمارے پاس اسلام میں جو چیز آنکھوں سے دور ہے اس کو غیب نہیں کہتے. اور ہمارے ذہن میں یہی بات ہے کہ جو دور ہو وہ غیب ہے. نا، غیب وہ ہے جس کا ادراکات سے تعلقات نہیں ہے، یعنی حواس خمسہ کے ذریعے سے جو حصول ہو جائے وہ شہود ہے. جو حواس خمسہ کے ذریعے سے حاصل نہ ہو، ادراکات میں بھی گہرائیوں میں پہنچنے کے بعد کچھ بات سمجھ میں آئے، اس کو کہتے ہیں غیب. مثال کے طور پر اس دیوار کے پیچھے کوئی چیز موجود ہے، آیا اس کا وجود آپ نے دیکھا کہ فلاں چیز میں نے دیکھی ہے مولانا اس دیوار کے پیچھے کار کھڑی ہوئی ہے. اچھا دیکھی ہے آپ نے، تو اس کے معنی آپ اس کے پیچھے غائب ہو چکے ہیں. اب کار آپ کے لیے غائب ہے، مگر وہ غائب نہیں ہے. اصطلاح شرع میں اس کو غائب نہیں، اسلام کی اصطلاح میں وہ غائب نہیں، وہ شاہد ہے، شہود ہے، اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ. سمجھ رہے آپ؟ اور دیکھیے اور ایک مثال دے دوں آپ کو. دیکھیے ایک زمانے تک ویوز جو ہیں ایک ہی طرح کے تھے، جس کو ساؤنڈ ویوز کہتے ہیں. ساؤنڈ ویوز جو تھی ایک ہی طرح کے تھے، مگر آج کی دنیا میں سائنٹیفک دنیا میں ویوز جو ہے کئی طرح کے ہو گئے. ساؤنڈ کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ اس کی ایک اسپیڈ ہے. جب میں گفتگو کر رہا ہوں میری آواز جو آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہے، میرے زبان سے نکلنے اور آپ کے کان تک پہنچنے میں وقت صرف ہو رہا ہے. لیکن ساؤنڈ ویو میں الیکٹرانک ساؤنڈ ویوز انہوں نے ایجاد کیے ہیں جو ریڈیو کے ذریعے سے پہنچتی ہیں، اور یہ جو ریڈیائی لہریں جاتی ہیں اس میں وقت کا فاصلہ وہ نہیں ہے جو میری زبان سے آپ جو سن رہے ہیں، وہ فاصلے میں بہت فرق ہے. مثال کے طور پر میں تقریر کر رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، اور اسی تقریر کو ریڈیائی لہروں سے جو ہے دوسرے مقام پر پہنچا ہے. دوسرے لوگ پہلے سنیں گے آپ کی بنسبت. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں معلوم ہے؟ یعنی مطلب ریڈیائی لہریں تیزی سے پہنچ رہی ہیں اور آپ کے پاس جو صدا پہنچ رہی ہے وہ بعد میں پہنچ رہی ہے. یہ کہاں سے سیکھا انسان؟ آج کی دنیا ترقی کرتے ہوئے اس مقام پہ پہنچا. تو معلوم ہوا 20-25 سال پہلے یہ لہریں موجود تھیں مگر دنیا کے نگاہ میں غائب تھیں. تو معلوم ہوا وقت بھی غیب کو شہود سے بدل سکتا ہے، زمانہ بھی غیب کو شہود سے بدل سکتا ہے. یہاں پر جو ہم یہ کہتے ہیں یؤمنون بالغیب، ہم ایمان وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. معنی کیا ہے؟ معنی یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز غیب موجود ہے وہاں پر اس پر ایمان لاتے ہیں، بلکہ معنی یہ ہے کہ جو رابطہ اس کے اور اس کے درمیان ہے اس کو محکم جانتے ہیں.
آپ کو مثال دوں گا تو بات میں سمجھ میں آئے گی. سورہ الحمد آپ نماز میں پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اس کے بعد ایاک نعبد ماں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. بات ختم ہو گئی نہیں. اور آگے بڑھی وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. جب ہم کہہ رہے ہیں کہ تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ توجہ کا طالب ہوں. یعنی یہ یقین ہے کہ میں عبادت جو کر رہا ہوں نہ صرف پہنچ رہی ہے بلکہ مدد بھی جو مانگ رہا ہوں وہیں سے مدد ملے گی جہاں میری عبادت پہنچ رہی ہے. توجہ کا طالب ہوں. ایاک نعبد و ایاک نستعین کے معنی یہ ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, ہم تجھ ہی سے. ایک صلوات پڑھی محمد والے ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور تو تیری ہی جو ہے عبادت کرتے ہیں. اب تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں, اب جو میں زبان سے ادا کر رہا ہوں تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. آیا مجھے یقین ہے کہ مدد وہاں سے ملے گی؟ اگر یقین ہے تو ایمان ہے, یقین نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے. توجہ کا طالب ہوں. یؤمنون بالغیب کے معنی یہ ہیں کہ جب مصلی پر آئیے ایاک نعبد کہیے ہم تیری عبادت کرتے ہیں, اس کے بعد کہیے کہ ایاک نستعین ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اب پھر کسی کا سہارا مت لیجئے, یعنی کسی کا سہارا مت لیجئے, پورے یقین کے ساتھ پکاریے کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. اور یقین رکھیے جیسے ہی آپ نے کہا ادھر سے مدد آئے گی, اور جب مدد آ جائے گی تو آپ کے پاس ایمان موجود ہے. قالت الاعراب آمنا, ایک تھوڑے سے عرب آئے جن کو بدوین کہتے ہیں, بدھو عرب آئے رسول اللہ کے پاس. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم یہاں پر ایمان لائے. رسول اللہ نے انتظار کیا, وہی آئی. قولوا اسلمنا لما يدخل الایمان فی قلوبکم, اے رسول ان سے کہہ دو کہ ابھی اسلام لائے ہیں, یعنی سر جھکا رہے ہیں, ایمان نہیں آیا ہے. توجہ کو دیکھیے, ابھی آپ جو ہے نمازیں پڑھ رہے ہو, روزے رکھ رہے ہو, ابھی ایمان جو ہے تو لما يدخل الایمان فی قلوبکم, اب تک ایمان داخل نہیں ہوا, اس کے بعد ممکن ہے کہ داخل ہو جائے. یہ کون سا ایمان ہے؟ یعنی عبادت جو ہے اسلام کی منزل ہے, ایمان کچھ اور ہے. یعنی ایمان عبادتوں کے نتیجے کا نام ہے اور عبادت اسلام کے نتیجے کا نام ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عبادت انسان کر رہا ہے یہ اسلام کا نتیجہ ہے, ایمان اس نتیجے کا نام ہے. اسی لیے اسلام یہ کہتا ہے کہ یؤمنون بالغیب, اللہ پر ایمان لانے والا نہیں, غیب پر ایمان لا لے. معنی کیا ہے؟ مثال کے طور پر دیکھیے, ابھی مولانا میں ڈرائیو کر رہا تھا, جب مجلس کو آ رہا تھا, ایک میرا بریک تھا جو مجھے بچا لیا, ایک جو میرا بریک تھا جو مجھے بچا لیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے یہاں پر ٹرن نہ کیا ہوتا تو میرے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہوتا, اگر میں نے یہ کیا نہ ہوتا تو میری زندگی یہ چلی ہوگی. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ کر لیا جس کی وجہ سے میرا نتیجہ جو ہے بچ گیا. اب یہاں پر ایمان کی خامی ہے. اور مولا ملمن فرماتے ہیں کم من قبیح سترتا, کم من فاضح من البلاء اقلتا, کم من مکروہ دفعتا, کم من ثناء جمیل لست اہلا لہ نشرتا. پروردگار کتنی بلاؤں کو تو نے رد کیا, میں سمجھتا تھا کہ میں اسمارٹ ہوں, توجہ کا طالب ہوں, میں نہیں ہوں, یہ تو ہے جو بچا رہا ہے. تو اس کے بعد کم من ثناء جمیل لست اہلا لہ نشرتا, میری ایک تقریر سے لوگوں نے واہ واہ کہہ دیا, میرے ایک شعر سے لوگوں نے واہ واہ کہہ دیا, میں اسمارٹ ہو گیا نا. جتنی ثناء جمیل بھی لوگوں کے زبان سے جاری ہو گئی, یہ بھی لوگوں کے دلوں میں تو نے ڈالے ہیں. یعنی ایمان کے اس نتیجے پر انسان پہنچے کہ انسان واہ واہ سے بھی مغرور نہ ہو جائے, اس کو بھی عطا پروردگار سمجھے. صلوات پڑھیں محمد علی محمد. یہ الذین یؤمنون بالغیب بڑی نازک منزل ہے, آسان نہیں ہے. میں نہیں سمجھا سکوں گا, ممکن ہے کہ سمجھنا بھی ذرا سا مشکل ہو, اس لیے کہ منزل ایمان بالغیب یعنی انسان اس یقین پر پہنچے جہاں پر وہ ارادہ کرے تو کن فیکون. اذا اراد شیئا ان یقول لہو کن فیکون. دیکھیے آج تک کے ذاکری میں آپ سنتے آئے ہیں, مگر آج آپ کو اس رخ پہ لے جانا چاہ رہا ہوں. دنیا مولا کے اشارے کی تعریف کر رہی ہے. مولا نے اشارہ کیا, چاند سورج جو ہے پلٹا اور نماز مولا نے پڑھی. آپ کو اشارے پہ تعجب ہے,
توجہ کا طالب ہوں، مجھے علی کے یقین پر تعجب ہے. اشارہ علی کا نہیں ہے، یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین کو علی ابن ابی طالب نے پریکٹیکل لائف میں اس طرح سے ثابت کیا، دیکھو میرا رب ذات پروردگار سے اتنا قوی ہے، ادھر میں ارادہ کرتا ہوں ادھر خدا جواب دیتا ہے. صلوات پڑھی محمد وعلی محمد. اگر ایمان اس منزل پہ پہنچ جائے جہاں پر میری تمام قوتیں میری نہیں ہیں اس کی ہیں، میری تمام فضیلتیں میری نہیں ہیں اس کی ہیں، میرا تمام وقار میرا نہیں ہے اس کا ہے، اس منزل پر کہ جہاں پر شکوک کی کوئی گنجائش موجود نہ ہو، وہ ایمان کا پہلا زینہ ہے، آخری زینہ نہیں. آخری زینہ تو نہ مجھے معلوم ہے نہ میں کسی کو سمجھا سکوں گا. اب آپ سمجھ جائیے کہ سلمان کو 10ویں درجے پر کیوں کہا، ابو ذر کو 9ویں درجے پہ کیوں کہا، ہمیں یہ پتہ نہیں ہے. صرف اتنا سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ظہور غیب کا نتیجہ ہے. انسان کس منزل پر سمجھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ جس بات کا عقیدہ میں رکھ رہا ہوں اس عقیدے پر پورا ایمان موجود ہے. کب معلوم ہوگا؟ جبکہ یقین کی منزل آ جائے، ایقان کی منزل آ جائے. اسی لیے مولا فرماتے ہیں آخر میں دعائے کمیل کے آخری جملے، پروردگار میں بہت کچھ چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں، وہ چاہتا ہوں، فضیلتیں چاہتا ہوں، میں لا ینال ذلک الا بفضلک. یہ تمام دعائیں جو میں کر رہا ہوں جب تک تیرا فضل شامل نہیں ہوگا یہ مجھے ملنے والی نہیں. منزل توحید کو سوائے اہل بیت کے کسی نے سمجھایا نہیں ہے، نہ ہی کوئی سمجھا سکتا ہے. یہ افسوس ہے کہ ہم نے دنیا کو توحید اہل بیت نہیں سمجھایا ہے. اگر اہل بیت کی توحید دنیا کو پتہ چل جاتی پھر کوئی اور وہابی ہونے کی ضرورت ہی نہیں تھی. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. بتائیے اس رخ پر کس نے توحید کو سمجھایا؟ کوئی بتا دے. دنیا کے کسی گوشے میں کسی مذہب میں دعاؤں کا ذخیرہ اتنا نہیں ہے جتنا آپ کے اور ہمارے پاس ہے. امید ہے کہ ماہ رمضان کی اس فضیلت میں اس موقع سے آپ لوگ اچھی طرح سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اپنی اولاد کو بہترین تربیت دے رہے ہیں. بہترین موقع ہے اس ماہ مبارک رمضان میں عبادتوں کا فصل ہے. دعائیں بہت آپ کو ملیں گی. دعا سہل لیجیے، مختصر سی دعا بھی ہے اور طویل مطول دعا بھی. اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ لمبی لمبی دعاؤں کے بجائے چھوٹی سی دعا پڑھی، سمجھ کر کے پڑھی. کہ بعض وقت مانگ رہا انسان خود پتہ نہیں چل رہا کہ مانگ کیا رہا ہے، اس کو نتیجہ نہیں معلوم ہی نہیں کہ کیا مانگ رہا. دعائے سحر ایک طویل دعا ہے اور اس میں سے ایک چھوٹی سی دعا ہے دعائے سحر. یا مفزعی عند قربتی ویا غوثی عند شدتی الیک فزعت وبک استغثت لا الوذ بسواک ولا اطلب. عجیب و غریب دعا ہے. اس دعا کو اگر آپ ذرا سے ایک ایک لفظ کو اگر آپ سمجھتے چلے جائیں گے، اب میرے پاس موقع نہیں ہے کہ اس دعا کو جو ہے تفصیلاً سمجھاؤں، صرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ مولا نے وہاں پر ایک جملہ کہا، ردنی من العیش بما قسمت لی. پروردگار جس عیش کو تو نے میرے لیے مقدر کر دیا ہے اس سے راضی رہنے کی توفیق عنایت. یعنی حریص نہ بن جاؤں اس دنیا میں، حرص میں جیسے ہی مبتلا ہو جاؤں گا تیری عبادتوں سے دور ہو جاؤں گا. توجہ کا طالب ہوں، اور جو مجھے ملے گا میری قسمت میں جو ہے وہ ملے گا. تو دینے والا ہے، تو دینے والا ہے، رزق دینے والا تو ہے. میرے رزق کو کوئی چھین نہیں سکتا. حالات زمانے کے حالات کسی کے رزق کو چھین نہیں سکتے. رزق ذات پروردگار دیتا ہے. اگر کوئی آرگنائزیشن دیتا ہے سمجھتا ہے تو غلطی کر رہا ہے. دینے والا جو ہے رازق ذات پروردگار ہے. مولا فرماتے ہیں ردنی من العیش بما قسمت لی. پروردگار اس عیش پر راضی رہنے کی توفیق عنایت فرما جس کو تو نے میرے لیے مقسوم قرار دیا ہے. اور یہ دے دیا کیا معنی ہے؟ اس سے زیادہ میں اسٹرگل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ جو میرے قسمت میں ہے وہ دے گا، جو نہیں ہے کوئی لانے والا نہیں ہے.
جو زیادہ ہے وہ آنے والا نہیں ہے. جو جب زیادہ کی پریشانیوں میں تیری عبادتوں سے دور ہو جاؤں. توجہ بتا رہے ہوں. مان وردنی من العیش بما قسمت لی. پروردگارا اس عیش سے راضی رہنے کی توفیق عنایت فرما جس کو تو نے میرے لیے مقسوم قرار دیا ہے. اسی جملے کو اگر اور آپ ایکسپینڈ کریں گے اس نتیجے پہ پہنچیں گے. ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ ہے وردنی من العیش بما قسمت لی. صلوات پڑھی محمد وعلی محمد. اچھا غیب کے ساتھ شہود بھی اسی طرح کا ہے. یعنی ذات پروردگار سے کے وجود پر آپ کا ایمان اور میرا ایمان ہے کہ نہیں ہے. کب ہے؟ ٹیسٹ جب ہوتا ہے, امتحان جب ہوتا ہے. شہید کیوں کہتے ہیں کسی شہید کو؟ یعنی وجود الہی کا ادراک کرنے والے کو شہید کہتے ہیں. یعنی اس کے پاس کسی طرح کا ڈاؤٹ موجود نہیں تھا. اور شہید جنگ میں جا کر مرنے والے کو نہیں کہتے. شہید ارادے سے نکلے, یہ جانتے ہوئے نکلے کہ میں جاؤں گا, مرنے کے لیے جاؤں گا. گھر بار کو لے کر کے جائے, یہ جانتے ہوئے جائے کہ گھر بار کی ذلت ہوگی. شہید اس کو کہتے ہیں جو اتفاقی وار میں جنگ میں شہید مر جائے. اس کو شہید نہیں کہتے بلکہ ارادتاً. دیکھیے سمجھنے کی کوشش کیجیے. حضرت موسیٰ نے دعا کی, ربی دلنی علی عمل نلت بہ رضاک. پروردگارہ ایک ایسے عمل کی توفیق عنایت فرما, ایک گائیڈ کر, ایک ایسا عمل دے دے. جیسے آپ کسی مولوی صاحب کے پاس گئے, مولانا آج کل جواب نہیں ہے, ذرا سا کوئی نسخہ بتا دیجیے, دعا بتا دیجیے تاکہ میرا جواب مل جائے, ہے کہ نہیں. اور حضرت موسیٰ پوچھ رہے ہیں پروردگار سے, پروردگار ایک ایسے عمل کی طرف رہنمائی کر جس سے تو راضی ہو جائے. تیری رضا میں چاہتا ہوں, مجھے بتا دے, نسخہ بتا دے. آواز قدرت ہے, یا موسیٰ ان رضائی فی کرہک, میری رضا تیرے لیے پریشان کون ہے. آسان بات نہیں. اولو العزم پیغمبر موسیٰ, میری رضا جو ہے تیرے لیے آسان نہیں ہے. فخر موسیٰ ساجدا وبکیا. موسیٰ سجدے میں گرتے ہیں اور رونے لگتے ہیں. اے پروردگار تو نے راستہ بھی نہیں بتایا اور ایسی چوٹ کر دی تو نے کہ مجھ سے اب تک کسی بندے نے ایسا جملہ نہیں کہا. تو نے وہ کہہ دیا اور یہ بھی بتایا نہیں کہ تو راضی کس طرح سے ہوتا ہے. آواز قدرت آئی, موسیٰ یا موسیٰ ان ردائی رداک علی قضائی. اے موسیٰ میں اس وقت راضی ہوتا ہوں جب تو میری قضا پہ راضی ہو. توجہ, یعنی میری رضا چاہتا ہے تو چاہتا ہے کہ تو میری رضا کو حاصل کرے. حصول رضا الہی قضاء الہی کے بعد. توجہ بتا لے ہوں, یعنی میری قضا جس اسٹیٹس میں میں رکھ دوں وہاں پر گلا شکوہ نہ کر. توجہ بتا لے ہوں, جن حالات پہ تم میں نے رکھ دیا ہے, جس مقام پہ میں نے تم کو بٹھا دیا ہے, اس مقام پر گلا نہ کر, نہ ادھر دیکھ نہ ادھر دیکھ, صرف میرے چہرے کو دیکھتے رہے. اسی کا نام ہے قضاء الہ پر رضا. اے موسیٰ ذرا کمر کو تھام لے, عصا کو لے لے, کربلا کے میدان میں آ. میرا حسین رضا کی بھیک نہیں مانگ رہا. میرا حسین رضا کی بھیک نہیں مانگ رہا ہے. خاندان کو چھوڑ رہا ہے, گھر کو چھوڑ رہا ہے, بچوں کو چھوڑ رہا ہے, چاہنے والوں کو چھوڑ رہا ہے. کیسے انصار, اے میرے ایسے دوست ملے جو میرے نانا کو بھی نہیں ملے, ایسے دوست مجھے ملے جو میرے بابا کو بھی نہیں ملے, ایسے دوست مجھے ملے جو میرے بھائی کو بھی نہیں ملے. ایسا حسین اب جب میدان میں آ رہا ہے پورے ارادے کے ساتھ آ رہا ہے. یہ اتفاقی بات نہیں, حسین جا رہا ہے. اب غیب کو شہود سے حسین بدلنا چاہتا ہے اور دنیا کو بتانا چاہتا ہے. گھر سے ایک مرتبہ اقربا کی جدائی ہوئی, عزیزوں کی جدائی ہوئی, رشتہ داروں کی جدائی ہوئی. حسین ہر منزل پر جاؤں جا رہے ہیں. رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. یہ کہنے دیجئے کربلا کے میدان میں ایک ایسا نمونہ تھا, ہر شخص یہی چاہتا تھا حسین بچ جائے. حسین یہ چاہتے تھے چہرہ پروردگار بچ جائے. حسین چاہتے تھے اس کا وجود بچ جائے, اس کا نام بچ جائے. ایک مرتبہ انصار ختم ہوئے, عزیزوں کی باری آئی, آن محمد کے لاشیں اٹھائے. رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. یہ نہ سمجھیے کہ رویا نہیں, گریہ کیا.
جاتے تھے سرانے ضرور انا قتیل الابرار، میں وہ شہید ہوں جس کو رلا رلا کے مارا گیا۔ ایسا نہ سمجھے کہ حسین نے رویا نہیں ہے، ردن بقضائہ و تسلیما لامرہ، کہا میں تیری قضا پر راضی ہوں اور تسلیم کرتا ہوں تیرے ہر حکم پر، اے پروردگار میں راضی ہوں، اے پروردگار میں راضی ہوں۔ ہر قدم پر حسین یہی کہتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ عصر کا موقع آیا، خدا آپ کی اولاد کو سلامت رکھے، اگر ایک شخص ہے صبح سے جو جاتا ہے وہ واپس ہی نہیں آتا، ساری بیبیاں، ساری عورتیں، سارے بچے ایک ہی شخص کی طرف دیکھ رہے ہیں، سارا خاندان تباہ ہوا، سب کی نگاہیں حسین پر ہیں۔ ارے علی اکبر گئے مگر حسین موجود ہے، عباس گئے مگر حسین موجود ہے، اون محمد گئے مگر حسین موجود ہے۔ اب حسین جا رہا ہو تو ان بیویوں کا کیا حالت ہوگی، ان بچوں کی کیا حالت ہوگی، اس کو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ تاریخ کہتی ہے آخری رخصت کو حسین خیمے میں داخل ہوئے، زینب کو بلایا، بہن آؤ ذرا اس صندوق چیک لاؤ جس میں میری ماں کے تبرکات ہیں۔ روایتیں کہتی ہیں کہ زینب نے غور سے بھائی کے چہرے پہ دیکھا، یاد آ گئی وصیت، ایک مرتبہ لا کر کے سامنے رکھا، حسین نے کرتے کو زیب تن کیا، چاک کیا، زینب سمجھ گئی میرا بھائی آخری رخصت میں جا رہا ہے۔ ارے جس بہن نے مدینے سے یہی خواہش کی تھی کہ بھائی بچ جائے، آنا محمد کو اس لیے دیا تھا کہ بھائی بچ جائے، اب اس بہن کے سامنے بھائی جا رہا ہے، کرے تو کیا کرے؟ بھیا میں نے ماں سے سنا تھا کہ جب میرا بیٹا حسین اس کرتے کو پہن لے تو سمجھنا وہ واپس نہیں آئے گا، وہ واپس لوٹ کر آنے والا نہیں ہے، مجھے یقین ہے کہ تم جا رہے ہو۔ ایک مرتبہ حسین نے بہن کو غور سے دیکھا، کہا بہن ہاں ایسی ہی بات ہے، کہا بھیا ذرا سا بیٹھ جائیے، گریبان کو کھولیے۔ زینب آگے بڑھی، بھائی کے گلے کے بوسے لیے، کہا کیا ہے بہن؟ کہا ماں نے وصیت کی تھی جب آخری مرتبہ میرا بیٹا آئے تو میری طرف سے اس کے گلے کے بوسے لینا، اس گلے پر تلوار چلے گی۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا بہن ذرا ردا کو بازوؤں سے ہٹا دو، ردا بازوؤں سے ہٹی۔ اب دیکھیے ایک بہن کا یقین ہے، ایک بھائی کا یقین ہے، نہ بھائی متزلزل ہے نہ بہن متزلزل ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے چادر ہٹائی، حسین نے بوسے لیے، زینب نے پوچھا بھیا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہ ہمارے بعد ان بازوؤں پر رسی ہو۔ اجرکم اللہ، بس چند جملے اور ختم دعا، بس سمجھ جائیے یہ رخصتی کا وہ موقع ہے جس کا سمجھنا بہت مشکل ہے۔ علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ یہی موقع تھا، میں ہمیشہ جب بھی مسائب پر پہنچا ہوں، لکھنے لگا ہوں بہار میں مسائب امام حسین، میرے ذہن میں خیال آنے لگا کہ میرے مولا پر سب سے زیادہ مصیبت کب آئی ہوگی، بڑی میرے مولا حسین کی مصیبت کب ہوگی؟ انصار کا مارا جانا، اور محمد کی شہادت، قاسم کی لاش کا پامال ہونا، علی اکبر کے سینے سے برچی کا نکالنا، سب سے زیادہ تکلیف میرے مولا کو کہاں زیادہ ہوگی؟ تاریخ یہ کہتی ہے کہ علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ میں لکھتا میں نے ایک مرتبہ مجھے غنودی آ گئی، نیند آ گئی، میں نے خواب میں دیکھا ایک بی بی کالی چادر اوڑھے ہوئے آئی، کہہ رہی مجلسی میرا بیٹا بڑا شجاع تھا، میرے بیٹے کے لیے اون محمد کی شہادت بڑی عظیم نہیں تھی، علی اکبر کی شہادت عظیم نہیں تھی، میرے بیٹے کے لیے عباس کی شہادت بڑی نہیں تھی۔ مجلسی کہتے شہزادی وہ کون سی مصیبت تھی جو سب سے زیادہ عظیم تھی؟ کہ مجلسی میرا حسین خیمے سے نکل رہا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے دامن کو پکڑ کے پوچھ رہے تھے مولا کس کے حوالے
مولا کس کے حوالے کر رہے ہو؟ بس چند جملے اور ختم و دعا. تاریخ کہتی ہے کہ مولا امام حسین ایک مرتبہ اس اجتحام کو جو مولا حسین کی طرف بڑھ رہا تھا، بیویاں بھی تھامے ہوئے ہیں، بچے بھی دامن تھامے ہوئے ہیں، زینب کی طرف رخ کرتے ہیں. زینب سب کو تمہارے حوالے کر رہا ہوں اور تمہیں اللہ کے خدا حافظ. روایت یہ کہتی ہے حسین باہر آئے، ایک مرتبہ فنظر یمینا و شمالا، دائنی جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا. یا ابطال صفا فرسان الحجا، اے میرے شیرو، اے میرے دلیرو، اللہ رے غربت حسین. صبح سے جو شہید جا رہا تھا حسین اس کو سوار کر رہا تھا. اب میرا مولا حسین اکیلا تنہا ہے، کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے. اور حسین کہتے جا رہے ہیں میرے شیرو کہاں ہو؟ جواب آ رہی تھی کٹے ہوئے حلقوں سے، مولا موت نے مجبور کر دیا ہے ورنہ آپ کی خدمت میں آتے. روایتیں کہتی ہیں ایک مرتبہ زینب نے خیمے سے بھائی کی بے کسی دیکھ لی، 2 قدم آگے بڑھی، بھیا میں سوار کروں گی. گھوڑے کو سوار کیا، ہاتھوں کو اٹھایا، خدایا یہ پنجتن کی آخری قربانی. لا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب منقلب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. پروردگارہ ماہ مبارک رمضان، مالک یہ وہ مہینہ ہے جس کو تو نے اپنی طرف نسبت دی ہے. پروردگارہ توفیق دے کہ اس نعمتوں کی رحمتیں مغفرتیں، اس مہینے کی نعمتیں رحمتیں مغفرتوں کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگارہ توفیق دے، پروردگار پرچم اسلام کو بلند کرنے میں ہمارا بھی ہاتھ بڑھ جائے. خدایا توفیق دے ہماری اور آئندہ آنے والی نسلوں کی صحیح رہنمائی کر سکیں. مالک جس ماحول میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں یہ ماحول اسلامی ماحول نہیں ہے. اگر ہمارا یہاں قیام ہمارے لیے اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ایمان کی بقا کا باعث ہے تو ہمیں یہاں پر رکھ، ورنہ ایسے مقام پر پہنچا دے جہاں اپنے ایمان کو، اپنے اولاد کے ایمان کو بچا سکیں. خدایا جلد سے جلد تیرا ولی کا ظہور فرما. مرحومین کو بخش دے مالک، جن کو تو نے بخش دیا ان کو جوار ایمان میں جگہ عنایت فرما. تعجیل فرما.